الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، بے شک یہ تمہارے لیے طہارت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قرآن واقعات جو کہ خصوصی سلسلہ ہے ماہ رمضان مبارک کی ٹرانسمیشن کا، اس میں ایک بار پھر حاضری، آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں انشاءاللہ عز و جل آپ کی خدمت میں قرآن واقعات پیش کیا جائیں گے۔ اولاً احسن القصص، یعنی قرآن پاک کا سب سے حسین قصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، حضرت سیدنا یوسف علی نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ۔ اس کو احسن القصص کیوں کہتے ہیں؟ حضرت سیدنا یوسف علی نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا خواب دیکھا، اور حضرت سیدنا یعقوب علی نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ کو بھائیوں کے سامنے خواب بتانے سے کیوں منع کیا؟ برادران یوسف حضرت سیدنا یوسف علی نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام سے حسد کیوں کرتے تھے، اور خواب کی شریعت اسلامیہ میں کیا اہمیت ہے، خواب کس کو بیان کرنا چاہیے، خواب کی تعبیر بتانے کا اہل کون، یہ کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کی گئیں، اور حسد کی مذمت بھی آپ کی خدمت میں پیش کی گئی تھی۔ تو آئیے پہلے اچھی نیتیں کرتے ہیں، پھر مزید واقعہ میں آگے لے کر چلتا ہوں۔ فرمان مصطفیٰ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ فرمان مصطفیٰ النیت الحسنۃ تدخل صاحبہ الجنہ، اچھی نیت انسان کو جنت میں داخل کرے گی۔ یاد رکھیے، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا۔ میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور ثواب پانے کے لیے بیان وغیرہ کروں گا، آپ سننے کی نیت کیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رضا، خوشنودی اور ثواب کے لیے اچھی نیتیں کر لیجئے۔ اول یہ نیت کیجئے، اس سلسلے میں اول تاخیر شرکت کروں گا، علم دین کی تعظیم کی خاطر دوزانوں بیٹھ کر سنوں گا، اہم مدنی پھول لکھوں گا، رحمت الہی کے حصول کی نیت سے قرآن آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنوں گا، اور اختیار میں ہوا، دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے اشک باری کرتے ہوئے ترجمہ و تلاوت سنوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبارک نام آیا تو عز و جل کہوں گا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے پر صلی اللہ علیہ وسلم کہوں گا، صلو علی الحبیب سن کر درود پاک پڑھوں گا، صحابی کے تذکرے پر رضی اللہ تعالی عنہ، بزرگ کے تذکرے پر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہوں گا، نیکی کی دعوت دی گئی تو اس پر عمل کروں گا، دوسروں تک بھی پہنچاؤں گا۔ اس سلسلے اور عمر بھر کی نیکی جو میرے پاس ہے، میں نیت کرتا ہوں، ان کا ثواب آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں پیش کرتا ہوں، بوسیلہ رحمت للعالمین جملہ انبیاء و مرسلین، صحابہ و تابعین، تبع تابعین، خلفائے راشدین، ائمہ مجتہدین، امہات المؤمنین، تمام بزرگان دین، خصوصاً ائمہ ثلاثہ اربعہ ان کے مریدین، تمام مومنات و مومنین، جملہ مسلمات و مسلمین، بالخصوص اپنے پیر و مرشد شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ، ان کے خاندان، بالخصوص ان کے والدین، ان کی اولاد کو اصال ثواب کرتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تقدیر الہی سے جب حضرت سیدنا یوسف علی نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا خواب بھائیوں کو بیان کیا تو ان میں حسد پیدا ہوا، اور انہوں نے باہم مشورہ کیا۔ اس مشورے میں شیطان بھی شامل تھا کہ ان کو قتل کر دو یا ان کو دور کہیں کر دیں، تاکہ والد کی ساری توجہ، ساری محبت ہم لے سکیں۔
تو انہوں نے یہ تدبیر کی کہ حضرت سیدنا یعقوب علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو عرض کیا کہ آپ یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ یہ پھل وغیرہ کھائے اور جو جائز کھیلیں وہ کھیلے، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ اب اس علاقے میں بھیڑیے وغیرہ بکثرت تھے، تو آپ نے کہا میں ڈرتا ہوں کہ اسے بھیڑیا کھا لے اور تم بے خبر رہ جاؤ۔ بہرحال لے کر چلے، اور جب تک حضرت سیدنا یعقوب علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام دیکھتے رہے تو یہ کندھوں پر سوار کر کے یوسف علیہ السلام کو لے کر چلے، اور جب دور چلے گئے تو حضرت سیدنا یوسف علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو سب بھائیوں نے مل کر مارنا شروع کر دیا اور تانے اور تشنی دی کہ خواب کو بلا، وہ تجھے ہمارے ہاتھ سے چھڑائے۔ جب بہت سختیاں کی تو یوسف علیہ السلام نے یہوذا سے کہا کہ خدا سے ڈر، ان لوگوں کو ان زیادتیوں سے روک۔ تو یہوذا نے کہا کہ ہم نے عہد کیا تھا کہ قتل نہیں کریں گے۔ بہرحال ان بھائیوں نے مل کر حضرت سیدنا یوسف علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو ایک اندھے تاریک گہرے کنویں میں ڈال دیا۔ یہ کنواں کہاں تھا؟ یہ کنواں کنعان سے 3 فرسنگ کے فاصلے پر بیت المقدس کے ارد گرد یا سرزمین اردن پر واقع تھا۔ منہ اس کا تنگ تھا اور اندر سے وہ چوڑا تھا، فراخ تھا۔ ان بھائیوں نے حضرت سیدنا یوسف علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک ہاتھ پاؤں باندھ کر قمیض مبارک اتار کر کنویں میں چھوڑ دیا۔ جب آدھی گہرائی تک پہنچے تو رسی چھوڑ دی تاکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام پانی میں گر کر ہلاک ہو جائیں۔ سید الملائکہ حضرت جبریل امی علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے پہنچے اور آپ نے حضرت سیدنا یوسف علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو ایک پتھر پر بٹھا دیا جو کنویں میں تھا، آپ کے ہاتھ کھول دیے، اور روانگی کے وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک تعویذ یوسف علیہ السلام کے گلے میں ڈالا تھا۔ وہ تعویذ کیا تھا؟ سنیے، وہ تعویذ تھا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک قمیص کا، جو کہ جنتی ریشم کی قمیص تھی، اور جبریل امی علیہ السلام لے کر آئے تھے جب نمرود نے آپ کو آگ میں ڈالا تھا اور اللہ کے حکم سے آگ گلزار ہو گئی تھی۔ تو بہرحال وہ قمیص مبارک یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کے گلے میں بطور تعویذ ڈال دی تھی۔ تو جبریل امی علیہ السلام نے وہ تعویذ کھولا اور آپ کو پہنایا، یعنی قمیص نکال کر اس سے پہنائی۔ اس قمیص کی برکت سے کیا ہوا؟ اس اندھیرے کنویں میں روشنی ہو گئی، لائٹنگ ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، کتنا پیارا مدنی پھول ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک اجساد شریفہ میں کیا برکت ہے، انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک جسموں میں کیا برکت ہے۔ وہ قمیص جو بابرکت بدن سے ٹچ ہوئی تھی، مس ہوئی تھی، اس نے اندھیرے کنویں کو روشن کر دیا۔ صدر الافاضل لکھتے ہیں مسئلہ، اس سے معلوم ہوا ملبوسات اور آثار مقبولان حق سے برکت حاصل کرنا شرع میں ثابت اور انبیاء کی سنت ہے۔ جو اللہ والوں کے لباس ہوتے ہیں، ان کی چیزیں ہوتی ہیں، اس سے برکت حاصل کرنی چاہیے، شرع میں ثابت ہے، شریعت اسلامی میں اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ ہماری امی جان سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک تہبند مبارک تھا جس کی وہ لوگوں کو زیارت کروایا کرتی تھی۔ یہ کیا تھا؟
یہ وہ تہمند مبارک تھا جو بوقت وفات میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا ہوا تھا. بہرحال یوسف علیہ السلام گہرے کنویں میں موجود تھے تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آپ کو الہام کیا گیا کہ غمگین نہ ہو، اس گہرے کنویں سے آپ کو بلند مقام پر پہنچائیں گے اور تمہارے بھائی حاجت مند ہو کر تمہارے پاس آئیں گے اور یہ تمہارے زیر فرمان ہوں گے. اچھا، اب کیا کیا کہ کرتے پر ایک خون لگا لائے. وہ خون کس کا تھا؟ سنیے، وہ خون جو تھا وہ بکری کے بچے کا خون تھا. اچھا، جب یہ گھر کے قریب پہنچے تو زور سے چیخنے لگے، رونے لگے. یعقوب علیہ السلام نے آواز سنی تو گھبرا کر باہر تشریف لائے. فرمایا میرے بیٹو، کیا تمہیں بکریوں میں کچھ نقصان ہوا؟ کہا نہیں. فرمایا کیا مصیبت پہنچی؟ یوسف کہاں ہیں؟ پھر انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے سامان کے پاس چھوڑا تھا، انہیں بھیڑیا کھا گیا. اور کرتا دکھایا کہ جس پر خون کے دھبے لگے ہوئے تھے. تو حضرت سیدنا یعقوب علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام وہ قمیص مبارک، یوسف علیہ السلام کا کرتا مبارک چہرے پر رکھ کر بہت روئے اور فرمایا عجب طرح کا ہوشیار بھیڑیا تھا جو میرے بیٹے کو کھا تو گیا، قمیص کو پھاڑا تک نہیں. کیونکہ یہ بھائی خون کے دھبے تو قمیص پر لگا لائے تھے مگر اس کو پھاڑنا بھول گئے تھے. اور فرمایا تمہارے دلوں نے ایک بات تمہارے واسطے بنا لی ہے، یعنی جو تم کہہ رہے ہو یہ حقیقت نہیں ہے، ایسا نہیں ہوا. اور سورہ یوسف کی آیت نمبر 18 میں مزید آگے کیا ارشاد ہوتا ہے؟ تو صبر اچھا اور اللہ ہی سے مدد چاہتا ہوں ان باتوں پر جو تم بتا رہے ہو. فصبر جمیل، تو صبر اچھا. یہ صبر جمیل کیا ہوتا ہے؟ اس کو کیسے حاصل کیا جاتا ہے؟ سنیے، اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے. صبر جمیل وہ ہے کہ گھبراہٹ، بے قراری اور بے چینی نہ ہو. میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے صبر جمیل کے متعلق پوچھا گیا تو فرمایا یہ وہ صبر ہے جس میں کسی سے شکایت نہ کی جائے. اور یہ بھی کہا گیا صبر میں 3 چیزیں: اپنا درد کسی سے نہ کہو، نہ اپنی مصیبت کسی سے بیان کرو، نہ اپنی تعریف کرو. اب یہ صبر جمیل کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ سنیے، امام راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کی تفسیر کبیر بہت مشہور ہے، آپ فرماتے ہیں کہ صبر کی 2 قسمیں، صبر جمیل اور غیر جمیل. صبر جمیل وہ ہے جس میں بندے کو یہ علم ہو کہ اس مصیبت کو نازل کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ مالک ہے، جو چاہے کرے، کسی کو اعتراض کرنے کا حق نہیں. جب اس کے دل میں یہ یقین جانگزین ہو جائے گا پھر وہ اپنی مصیبت کی کسی سے شکایت نہیں کرے گا. اور مصیبت کس کی طرف سے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جو کہ حکیم ہے، اس کا ہر کام حکمت بھرا ہے، جو کہ عالم ہے، سب جانتا ہے، جو کہ رحیم ہے، سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. تو پھر کیا ہوگا؟ جب بندہ یہ سوچے گا تو اس کو مصیبت پر صبر و سکون رہے گا اور اس پر صبر آسان ہو جائے گا اور شکایت کرنے سے باز رہے گا. ایسا صبر ہی صبر جمیل ہے. اور میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، جو خوش نصیب مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں، بیماریوں پر، ٹینشن پر، اولاد کے نہ ہونے پر، اولاد کی نافرمانی پر، بیماری پر، تنگ دستی پر جو صبر کرتے ہیں، سنیں کتنے خوش نصیب ہیں. الجامع الصغیر للسیوطی حدیث نمبر 5137.
حدیث مبارک میں جس نے مصیبت پر صبر کیا یہاں تک کہ اس مصیبت کو اچھے صبر کے ساتھ لوٹا دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے 300 درجات لکھے گا، ہر ایک درجے کے مابین یعنی درمیان زمین و آسمان کا فاصلہ ہوگا۔ تو مصیبت اپنی چھپانی چاہیے، پریشانی اپنی چھپانی چاہیے، بتانی نہیں چاہیے۔ امیر اہل سنت ذہن دیتے ہیں، سر پہ ٹوٹے گو کوہ بلا صبر کرے مسلمان، نہ تو ڈگمگا صبر کر، لب پر حرف شکایت نالا صبر کر کے، یہی سنت شاہ ابرار ہے۔ مجموع الزوائد حدیث نمبر 17872۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کے مال یا جان میں مصیبت آئی پھر اس نے اسے پوشیدہ رکھا اور لوگوں پر ظاہر نہ کیا تو اللہ عز و جل پر حق ہے کہ اس کی مغفرت فرما دے۔ جبھی تو حضرت میاں بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، چپ کر سینتا موتی ملسن، صبر کرینتا ہیرے۔ اگر تو چپ رہے گا موتی ملیں گے، موتی، اگر صبر کرے گا ہیرے ملیں گے۔ پاگلا وانگو رولا پاویں، نہ موتی نہ ہیرے۔ اگر پاگلوں کی طرح شور کرے گا، اس کو بتائے گا اس کو بتائے گا، بتانے کی حاجت ہی نہیں ہے، پھر نہ موتی نہ ہیرے۔ یہ خودکشی کا علاج میرے شیخ طریقت کا رسالہ ہے، اس میں صبر کی فضیلت اور صبر کرنے کا طریقہ وغیرہ بہت کچھ لکھا ہوا ہے۔ یہ بیانات عطاریہ حصہ دوم کا ایک رسالہ ہے، اس کو پڑھ لیجئے انشاءاللہ۔ صبر کے متعلق بہت پیارے 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 مدنی پھول آپ کو چننا نصیب ہوں گے۔ تو بھائی برادران یوسف یعقوب علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس رات کو لوٹے اور کہا کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا۔ اب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا۔ یہاں ایک قافلہ پہنچا جو کہ مدین سے مصر کی طرف جا رہا تھا۔ اللہ کی شان دیکھیے، وہ قافلہ راستہ بہک کر اس جنگل میں آ پڑا۔ یہ کنواں آبادی سے دور تھا، اس کا پانی کھاری تھا، مگر اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کی برکت سے اس کنویں کا پانی میٹھا ہو گیا۔ اب یہ قافلہ کنویں کے قریب اترا تو اس قافلے میں سے ایک شخص پانی لانے کے لیے کنویں پر آیا، ڈول ڈالا تو حضرت سیدنا یوسف علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام نے وہ ڈول پکڑ لیا۔ اب جب مالک بن زعر خزاعی، وہ شخص جس نے ڈول ڈالا تھا، اس نے کھینچا تو باہر تشریف لے آئے، اور آپ بہت حسین تھے، آپ کا حسن عالم افروز دیکھ کر بہت خوش ہوا اور خوشی سے اپنے یاروں کو مژدہ دینے لگا، خوشخبری سنانے لگا۔ قال یا بشرا ھذا غلام، بولا آہا کیسی خوشی کی بات ہے، یہ تو ایک لڑکا ہے۔ اب یوسف علیہ السلام کے بھائی جنگل میں بکریاں چراتے اور دیکھ بھال رکھتے تھے۔ جب انہوں نے آج کے دن یوسف علیہ السلام کو کنویں میں نہ دیکھا تو تلاش کی، قافلے والوں کے پاس پہنچے تو ایک شخص کے پاس جس کا نام مالک بن زعر تھا، یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو کہا ہمارا غلام ہے، ہمارے پاس سے بھاگ آیا ہے، کسی کام کا نہیں ہے، استغفر اللہ، نافرمان ہے، اگر خریدو تو ہم اسے سستا بیچ دیں گے، اسے کہیں اتنی دور لے جانا کہ اس کی خبر بھی ہمارے سننے میں نہ آئے۔ حضرت سیدنا یوسف علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام اپنے بھائیوں کے خوف سے خاموش کھڑے رہے، آپ نے کچھ نہ فرمایا۔ اور اب بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو اس قافلے والوں کے ہاتھوں ایک قول کے مطابق 20 درہم یعنی اس چاندی کے 20 سکوں کے عوض بیچ دیا۔ اللہ کی شان کہ صرف 20 درہم کے عوض آپ کو بھائیوں نے
ان قافلے والوں کے ہاتھوں بیچ دیا۔ اچھا یہاں تو یہ قیمت لگی، جو مصر میں قیمت آپ کی لگی وہ تو آپ سنیں گے حیران ہو جائیں گے۔ اس کی حکمت بھی انشاءاللہ عز و جل تفسیر نور العرفان سے میں آپ کو عرض کروں گا۔ اب اس قافلے کے ساتھ جو مصر کی طرف جا رہا تھا، حضرت سیدنا یوسف علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام مصر کی طرف پہنچے۔ اللہ اکبر۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اور اللہ اپنے کام پر غالب ہے مگر اکثر آدمی نہیں جانتے۔ جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جو ارادہ فرماتا ہے وہی ہو کر رہتا ہے۔ اس ضمن میں بڑے پیارے مدنی پھول تقدیر کے غالب آنے کے بارے میں علماء نے دیے ہیں، چن لیجئے، آپ کی جانب بڑھاتا ہوں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا کام غالب ہے، جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ اپنا خواب بھائیوں کو نہ بتانا، مگر اللہ تعالیٰ کا امر اور تقدیر غالب آئی، یوسف علیہ السلام نے خواب بھائیوں کو بتا دیا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ارادہ کیا کہ حضرت سیدنا یوسف علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو معاذ اللہ قتل کر دیں، مگر اللہ تعالیٰ کی تقدیر غالب آئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ارادہ کیا کہ یوسف علیہ السلام کو راستے سے ہٹا کر والد کی ساری توجہ ہم لے لیں، والد کی ساری محبت ہم لے لیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی قضا غالب آئی۔ یوسف علیہ السلام کے والد حضرت سیدنا یعقوب علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا دل ان سے بیزار ہو گیا۔ اچھا ان بھائیوں کا ارادہ کیا تھا کہ یوسف علیہ السلام پر ظلم کرنے کے بعد توبہ کر لیں گے، نیک بن جائیں گے، صالح بن جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی تقدیر غالب آئی، یہ گناہوں کو بھول گئے، گناہوں پر ڈٹے رہے، یہاں تک کہ آفٹر 70 ایئرز 70 سال کے بعد انہوں نے گناہوں کا اعتراف کیا، اور پھر یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ ہم خاطئین میں سے تھے، ہم خطا کرنے والے تھے۔ اچھا انہوں نے کیا ارادہ کیا کہ یعقوب علیہ السلام کے پاس خون آلود قمیض لے کے جائیں گے، باپ کو دھوکہ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی قضا غالب آئی اور یعقوب علیہ السلام نے ان کی باتوں سے دھوکہ نہ کھایا۔ اچھا انہوں نے تدبیر کی کہ باپ کے دل سے یوسف علیہ السلام کی محبت زائل ہو جائے، مگر اللہ تعالیٰ کا امر غالب آیا اور یعقوب علیہ السلام کے دل میں یوسف علیہ السلام کی محبت اور الفت اور بھی زیادہ ہو گئی۔ مزیدہ واقعے میں سنیں گے، عزیز مصر کے بادشاہ کا جو وزیر اعظم تھا، پرائم منسٹر تھا، اس کی اہلیہ زلیخا نے چاہا کہ عزیز مصر سے پہلے شکایت کرے اور یوسف علیہ السلام کے خلاف بدگمان کر دے، لیکن اللہ تعالیٰ کی تدبیر اور تقدیر غالب آئی، عزیز مصر نے اپنی اہلیہ کو قصوروار قرار دیا۔ حضرت سیدنا یوسف علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے قید خانے سے چھٹکارا پانے کی تدبیر کی۔ جس شخص نے قید سے رہا ہو کر بادشاہ کو شراب پلائی تھی، اس سے کہا کہ بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کرنا، لیکن اللہ تعالیٰ کا امر غالب آیا اور وہ شراب پلانے والا بادشاہ سے یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنا بھول گیا، اور حضرت سیدنا یوسف علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام مزید کئی سال تک قید خانے میں رہے۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اور اللہ اپنے کام پر غالب ہے مگر اکثر آدمی نہیں جانتے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، پھر کیا ہوا سنیے۔ حضرت سیدنا یوسف علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام
پر شباب آیا، بھرپور جوانی آئی، عروج آیا. کسی نے 20 سال کہا، کسی نے 30 سال کہا، کسی نے 18 سال کہا، کسی نے 30 سال کے کہا. اب اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو حکم اور علم عطا فرمایا. آتیناہ حکما وعلما، ہم نے اسے حکم اور علم عطا فرمایا. یہ کیا ہے؟ کون سا علم عطا فرمایا؟ علم با عمل، فقاہت فی الدین، دین کی کامل پہچان. اور بعض علماء نے کہا کہ حکم سے مراد ہے قول صواب، ایک ثواب سے کے ساتھ، اجر ایک صاد کے ساتھ، یعنی درست بات. اور یہ بھی کہا گیا علم اللہ نے جو عطا فرمایا وہ تھا خوابوں کی تعبیر کا علم. اب کیا ہوا کہ حضرت سیدنا یوسف علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام بہت حسین تھے، اور عزیز مصر جس نے حضرت سیدنا یوسف علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام کو خریدا تھا. اچھا، خریداری کی بات بھی آپ کو میں عرض کروں کہ جب قافلہ یوسف علیہ السلام کو مصر میں لے کر آیا، اس وقت مصر کا بادشاہ تھا ریان بن ولید بن نزوان املیقی، اور کتفیر مصری کے ہاتھ میں حکومت کا نظام تھا، سارے خزانے اس کے ہاتھ میں تھے، اور وزیر اعظم کو عزیز مصر کہا جاتا تھا. یوسف علیہ السلام مصر کے بازار میں پہنچے. اللہ 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 اللہ، ہر شخص کے دل میں آپ کی طلب پیدا ہوئی. خریداروں نے قیمت بڑھانا شروع کی. جب آپ مصر کے بازار میں پہنچے، اللہ اکبر، اس قدر ازدحام ہوا، لوگ آپ کے دیدار کے لیے بے قرار ہو کر دوڑ پڑے. ایسا دھکم پیل ہوا کہ اس میں 25,000 مرد و عورت ہلاک ہو گئے. 25,000 اور 5,000 مرد اور 360 کنواری عورتوں نے دم توڑ دیا. کس طرح؟ یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اس کی تاب نہ لاتے ہوئے. اللہ 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 اللہ. اس وقت امیر اہل سنت نے یہ پردے کے بارے میں سوال جواب، آپ کی کتاب ہے زلیخا کی داستان، اس میں لکھی، اس میں آپ نے لکھا ہے. تو یوسف علیہ السلام کے حسن سے پردہ اٹھا دیا گیا تھا. اس وقت آپ کی قیمت کیا لگی؟ سنیے، آپ کے وزن کے برابر سونا، آپ کے وزن کے برابر چاندی، آپ کے وزن کے برابر مشک، آپ کے وزن کے برابر حریر یعنی ریشم. آپ کا وزن کتنا تھا؟ 400 رتل. عمر مبارکہ 13 یا 17 سال تھی. یہ 400 رتل کتنا ہوتا ہے؟ 5 من. یوسف علیہ السلام کا وزن مبارک اس وقت 5 من تھا. اور امیر علیہ سنت نے فیضان سنت صفحہ نمبر 711 پر لکھا ہے کہ بازار مصر میں یوسف علیہ السلام کو اس طرح خریدا گیا کہ آپ کا وزن تھا 5 من، عمر شریف 12 سال تھی. یہ نور العرفان میں لکھا ہے. آپ سڈول تھے، انتہائی حسین تھے، وزن کے مطابق یقیناً قد آور بھی تھے. قد بڑے بڑے ہوتے تھے اس دور کے اندر. بہرحال حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو مصر کے بادشاہ کے وزیر نے خریدا. تو عزیز مصر جو مصر کے بادشاہ کا وزیر اعظم تھا، اس نے آپ کے مبارک چہرے سے رشد و ہدایت کے آثار دیکھ لیے تھے، اور چونکہ یہ بے اولاد تھا، اس نے کہا کہ گھر خرید کر لایا کہ شاید ہمیں اس سے نفع پہنچے یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں. اس دور کے اندر وہ بیٹا بنانے کا بھی رواج تھا، اور بہت سارے بچوں کو اپنا بیٹا بنا لیا جاتا تھا.
بہرحال اس طرح یوسف علیہ السلام کی مصر میں خریداری ہوئی اور آپ وزیر اعظم جو تھے اس کے گھر پہنچے. اس موقع پر حضرت ام المؤمنین سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اشعار بھی مجھے یاد آ رہے ہیں، وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. آپ فرماتی ہیں لوام زلیخہ لو رأین جبینہ لأثرن بالقطع القلوب علی یدہ ولو سمعوا فی مثل اوصاف خطہ لما بذلوا فی صوم یوسف من نقدی. زلیخا کو ملامت کرنے والی عورتیں اگر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرہ روشن کو دیکھ لیتی تو ہاتھ کاٹنے کے بجائے دلوں کو کاٹ ڈالتی. اور بازار مصر میں خریداران یوسف اگر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار پر انوار کے اوصاف سن لیتے تو یوسف علیہ السلام کی خریداری میں سرمایہ نہ لگاتے. سب سے پہلے حضرت یوسف کا نام پاک لوں میں گناؤں گر تیرے امیدواران جمال. آقا آپ کے جمال کے جو امیدواران ہیں ان کی فہرست بناؤ، لسٹ بناؤ تو سب کے اوپر سب سے ٹاپ پر یوسف علیہ السلام کا نام لکھوں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی، سمجھنے کی، یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.